باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدأ بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين وسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرض ولعنة الدائمة الباقية المستمرة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد صلوات اعزائي الكرام منزلت مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے۔ محترم برادر بزرگوار جناب اصغر حسنی صاحب کے بھائی کی، اور یقین جانیے فقط اس خانوادے کی تسلیت کی خاطر حاضر ہوا ہوں۔ یقیناً پروردگار عالم نے جو سنت قائم کی ہے اس میں سب سے حقیقی امر یہ ہے کہ جو اس کائنات میں آیا ہے اسے اس کائنات سے جاننا ہے۔ متوجہ ہیں تو میں پہلا جملہ آپ کے حوالے کروں، مگر فرق یہ ہے جو موت کو زوال سمجھتا ہے وہ دنیا دار ہوتا ہے، جو علی سے ملاقات کا وسیلہ سمجھتا ہے وہ عزادار ہوتا ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ تھوڑا سا اگر آمادہ ہو جائے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کروں گا، بہت زیادہ دیر آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا۔ پہلا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا، اگر بیدار ہے تو دوسرا جملہ بھی آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ جو موت کو زوال کا باعث سمجھے، جو موت کو فنا کا باعث سمجھے وہ دنیا دار ہے، توجہ، اور جو ملاقات علی کا بہانہ سمجھے، جو علی سے ملاقات کا وسیلہ سمجھے، وہی سچا عزادار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ موت اس آئینے کا نام ہے جس میں عزادار اپنی ولایت کا عکس دیکھ رہا ہوتا ہے۔ باقی غزل اس سے بہتر جملہ نہیں تھا جو میں نے ابتدائی تقریر آپ کے حوالے کیا۔ اب مجھے اس جملے کو سمجھانا پڑے گا، اور اگر یہ جملہ میں پہنچا سکا تو یہی سے تقریر آگے بڑھ جائے۔ یہ وہ آئینہ ہے جس میں اپنی ولایت کا عکس محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ آنے والی تقریر بھی اس سے میں ہوگی، مگر اس جملے کو پہچان لیجیے۔ دیکھیے، ہر شخص نے اپنے عقیدے، اپنے تجربے، اپنے مشاہدے، جو کچھ دیکھا اس بنیاد پہ موت کی تعریف کی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، کس بنیاد پہ موت کی تعریف کی؟ جو دیکھا، جو سمجھا، جو مشاہدہ کیا، جو تجربہ کیا، اس بنیاد پہ موت کی تعریف کی۔ مگر ایک جملہ یاد رکھیے گا، موت کی تعریف کرنے کا حق اسے ہے جس نے موت کو پیدا کیا ہے یا پھر جو مر چکا ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ بتائیے۔ دیکھیں، موت کی تعریف کرے کون؟ حقیقت موت بتائے کون؟ جس پر گزری ہے وہ بتانے کے قابل نہیں رہا۔ توجہ چاہ رہا ہوں، بولیں گے تھوڑا سا لطف آئے گا، اس مقام سے آگے بڑھوں گا، تھوڑی سی توحیدی مناظر کا قائم کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر سنیے گا، بھائی کون کرے موت کی تعریف؟ جو اس امر سے گزر چکا ہو، جس نے محسوس کیا ہو تلخی موت کو،
مگر یاد رکھیے اس جملے کو، کون ہے ایسا شخص جو موت کی تعریف کرے؟ ہر کسی نے اپنے تجربے، ذوق اور مشاہدے کی بنیاد پر موت کی تعریف کی۔ آپ اطباء کے پاس چلے جائیں، وہ کہیں گے کہ تعطیل حواس کا نام موت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں لفظ بدل دیتا ہوں، پڑھ کے بولنے کا عادی ہوں۔ فقدان حواس کا نام موت ہے، جب احساسات کام کرنے چھوڑ دیں، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو جائے، توجہ کانوں سے سنائی دینا بند ہو جائے، ہاتھوں سے چھونا بند کر دے انسان، زبان ذائقہ محسوس نہ کرے، ناک سونگنے کی صلاحیت کھو دے، دل دھڑکنا بند کر دے، جب سارے احساسات موٹا ہو جائے تو یقین رکھ لو کہ انسان موٹا ہو گیا۔ توجہ، تو اطباء نے کہا فقدان حواس کا نام موت ہے۔ آپ کچھ اور آگے بڑھیے اور افعال کے پاس جائیے، انہوں نے کہا خاتمہ لذت حیات کا نام موت ہے۔ آپ کچھ اور آگے بڑھیے، مستشرقین کے پاس جائیں، وہ کہیں گے موجود سے معلوم ہونے کا نام موت ہے۔ کسی نے کہا آدم کی کھٹینوں کا جانے کا نام موت ہے، کسی نے کہا تعطیل حیات کا نام موت ہے، کسی نے کہا فقدان حواس کا نام موت ہے۔ آؤ تمہیں بتاؤں کہ موت ہے کیا؟ ایک جملے میں موت کی تاریخ سمجھیے۔ ہم اسی لیے موت سے نہیں گھبراتے کہ موت اس ہدایت کا نام ہے جس کے سرکنے سے ہمیں وجہ اللہ کی زیارت نصیب ہو جاتی ہے۔ سلام پڑھیے ذرا محمد آل محمد۔ بھائی جب تک یہ حجاب، دیکھیے ایک جملہ یاد رکھیے، شاید کہ میں کسی منزل پر میں نے یہ جملہ کہا ہوں مگر میں آج دوہرا دیتا ہوں، علی سستا نہیں ہے۔ خدا کی قسم بولیں گے تو لطف آئے، یہ ولایت علی سستی شے نہیں ہے، جان بیچ کے علی سے ملنا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، خدا کی قسم کیا جملہ میں نے آپ کے حوالے کیا ہے، ذرا سا محسوس کریں اس جملے کو۔ جب وعدہ ہو چکا، اب وہ منزلیں گزر گئی کہ آپ جن منازل سے گزرا کرتے تھے، میں کوئی بات آپ کے حوالے کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی کی ملا، علی کی محبت، علی کی محبت سستی شے کا نام نہیں ہے، جان بیچ کے علی سے ملاقات کرنی پڑتی ہے۔ خدا کی قسم اگر اجازت ہے تو ایک چیز ذہن میں آ گئی، وہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، وہ آگے بڑھ جاؤں۔ میں نے سورہ کہف کی آیت پڑھی لیکن ایک جملہ سن لیجیے، عجیب مرحلہ، اور اسی سے میں مربوط کر دوں گا جو گفتگو میں نے کر لی۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس موت کے لمحے سے غافل تھے۔ توجہ دیکھیے، عجیب بات ہے، تیور عجیب ہے۔ پروردگار کہنے لگا تم اس لمحے سے غافل تھے، یعنی معلوم ہوا کہ جس گھر میں کوئی جنازہ اٹھ رہا ہے، دوسرے کا جنازہ اٹھاتا ہے مگر اپنی موت سے غافل ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ روز خبریں سن رہا، روز کسی نہ کسی کے انتقال کی خبر آ رہی، روز کسی نہ کسی کے جنازے میں شریک، روز کسی نہ کسی کی فاتحہ خوانی کر رہا۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس لمحے سے غافل تھے۔ توجہ سارا، اگر اجازت ہو تو میں اگلے جملے کا ترجمہ کروں۔ لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس لمحے سے غافل تھے۔ فكشفنا عنك غطاءك، جو ہی موت کا لمحہ آیا ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے نہیں، ایسے نہیں، تھوڑا سا جاننا پڑے گا تاکہ میں کوئی بات آپ کے حوالے پھر ترجمہ کرنا چاہوں اگر یہ بات پہنچ جاتی۔ شان بھائی، لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس لمحے سے غافل تھے۔ بھائی غفلت ہے کیوں؟ اس لیے کہ یقین کی کیفیت میں ابھی بھی انسان شک کے عالم میں زندگی گزار رہا، یعنی ماں باپ رخصت ہوئے، سمجھ رہا ہے شاید میں بچ جاؤں، توجہ، بہن بھائی رخصت ہوئے شاید میں بچ جاؤں، دوست رخصت ہوئے شاید میں بچ جاؤں، دنیا سے دنیا دار رخصت ہو رہا ہے اور انسان سوچ رہا ہے شاید میں بچ جاؤں۔ جملے کو یاد رکھیے گا، جہاں شاید آ جائے وہاں بھی علی نہیں آتے۔ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ خدا کی قسم میں نے کوئی جملہ آپ کے حوالے کیا، جہاں شک جڑ پکڑ لے وہاں علی کا کیا کہا؟ توجہ، علی تو یقین والوں کا امام ہے نا۔ اب اس جملے کی کیفیت دیکھیے، لقد كنت في غفلة من هذا، تم اس لمحے سے غافل تھے۔ فكشفنا عنك غطاءك، ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیا، تمہاری آنکھوں کے سامنے سے پردوں کو ہٹا دیا۔ فبصرك اليوم حديد، آج کے دن تمہاری نگاہیں میں بہت تیزی آ گئی۔ میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے میت کی آنکھوں کو بند کر دیا تو اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ عجیب عجیب رخ سے کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا دھیان دیں گے تو پھر لطف آئے گا۔ بھائی ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم نے آنکھوں کو بند کر دیا، نظر آنا بند ہو گیا۔ توجہ نہیں، قدرت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک، ہم نے اس کی آنکھوں کے سامنے سے حجابات کو ہٹا دیا، اس کی نگاہوں میں تیزی آ گئی۔ نہیں، پہلے دیکھ نہیں رہا تھا، دیکھنا تو اب شروع کر رہا ہے۔
ہاں 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 توجہ مولا سلامت رکھے ساتھ ساتھ دیجیے گا نہ میں یہ بزرگ چہرے سے دعائیں چاہیے نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں دیکھیے چلیے امیر المومنین کا ایک کلام ہے مجھے پڑھنا کچھ اور تھا میں یہاں تک آ گیا ہوں لیکن وہ جملہ بھی سنتے چلیے اور ایک مغربی فلاسفر نے خاتون تھی اس نے اس کی قبر کے کتبے پہ لکھا ہوا صاحب نہج البلاغہ کے نہج البلاغہ کے یہ قول اگر اجازت ہے تو میں آپ کے حوالے پر لیکن بیدار رہیں گے آمادہ رہیں گے تو پھر لطف آئے یہ امیر کائنات کا کلام ہے الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا لوگ ابھی سو رہے ہیں جب موت آئے گی تب جاگیں گے اللہ اکبر خدا کی قسم یہ جملہ عدل کے سوا کہہ کون سکتا الناس نیام لوگ ابھی سو رہے ہیں اذا ماتوا جب مرے گے تو جاگیں گے توجہ یعنی ہم سمجھ رہے تھے اس کی آنکھیں بند ہو جائیں قدرت کہہ رہی ہے نہیں اسے نظر آنا تو عمل اب شروع ہوا ہے کیا مطلب کھا مطلب ہے مگر جب حجابات ہٹے جب اپنی آنکھوں سے اگلے عالم کو دیکھا تو پھر یقین کی کیفیت پہ آیا یعنی یہ یقین سستا نہیں ہے مر کے یقین خریدا ہے انسان نے جملہ کہہ رہا ہوں یعنی یقین پر پہنچنے کے لیے انسان کو مرنا پڑتا ہے جملے تک نہیں پہنچے جملے تک پہنچا رہا مر کے انسان یقین تک پہنچا یہی فرق ہے امت میں اور علی میں جو مر کے یقین تک پہنچے اسے امت کہتے ہیں اور وہ ابو طالب کا بیٹا تھا جس نے کوفے کے منبر پہ کہا نہ بشر مریم نے کہا مسجد کو یقینا اگر علی کے سامنے سے ہدایات ہٹا دیے جائے علی کے یقین میں اضافہ نہیں ہو رہا یعنی فرق سمجھ رہا انسان کب یقین پہ پہنچا جب مرا توجہ چاہ رہا ہوں اگر ماحول بن گیا ہو تو میں جملہ کہہ رہا ہوں انسان یقین کی کیفیت میں کب آیا جب موت کا لمحہ ہے مگر وہ میرا مولا ہے لو کشف الغطاء جب تک حجابات تھے آنکھوں کے سامنے پردے پڑے ہوئے تھے میری طرف متوجہ ہے یا نہیں ہے دیکھو لال ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے پردے پڑے جب حجابات ہٹ گئے انسان یقین کی کیفیت پہ آیا توجہ چاہ رہا ہوں مگر یہی فرق ہونا چاہیے علی کے چاہنے والوں میں اور دوسروں میں توجہ بولیں گے تو لطف آئے گا یہی فرق ہونا چاہیے یعنی وہاں شک میں زندگی جاتی ہے اور یہاں یقین کی کیفیت ہے علی کی محبت بے یقینی نہیں دیتی نہیں صاحب ایسے نہیں تھوڑا سا جاگیں گے تو لطف آئے گا علی کی محبت بولیں گے تو بات بنے علی کی محبت دیکھیں اب اس جملے پہ میں چاہ رہا تھا کہ کسی اور منزل کی طرف جاؤں اب مجھے اس جملے پہ رکنا علی کی محبت بے یقینی نہیں دیتی توجہ دنیا سے فیصلے نہیں ہوتے علی کی ولایت کے شاید میں کوئی بات کر گا دنیا سے فیصلے نہیں ہوتے آپ کہیں گے کیسے نبی کا مدینہ بھرا ہوا شہر ہے اب آپ جانے اور یہ جملہ جانے بھرا ہوا شہر ہے سارے سچے سچے صحابہ رسول کے گرد جمع پتہ نہیں ساتھ دیں گے یا نہیں توجہ رکھیے سارے نبی کے ارد گرد بیٹھے ہیں سارے شمع رسالت کے پروانے حضور کے گرد موجود ہیں اب یہ بتائیے آپ کے ہاں بھی کسی کا انتقال ہو جائے تو 15-20 لوگ تو پھر بھی جمع ہو جاتے ہیں ہے یا نہیں شہر بھی بڑا ہے مصروفیات بھی ہیں توجہ اور جو بزرگ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں جو ہجرتیں کر کر کے اس بڑے شہر میں آئے وہ بہتر جانتے ہیں جو چھوٹے علاقے ہوتے ہیں اس میں ہر کوئی ایک دوسرے کو پہچانتا ہے ایسا ہے یا نہیں تو اگر وہاں کسی کا انتقال ہو جائے تو کم سے کم ایک اچھی تعداد جو شہر یا گاؤں یا قصبے کے مناسب ہوتی ہے وہ تعداد شریک رہتی ہے توجہ فرمائیے گا جملے پر اب سوچئے رسول کا مدینہ ہے جو ابھی تک نہیں پہنچا میں جملہ بدلتا ہوں ریاست مدینہ ہے مولا آپ کو سلامت رکھے اب تو آپ تو پہنچے گے نا ریاست مدینہ ہے رسول بیٹھے اصحاب بھی ساتھ میں موجود ہے ایک مرتبہ نگاہ رحمت نے کیا منظر دیکھا دور بقیع کے قبرستان کی طرف 4 کالے غلام دیکھیے میں لفظ استعمال نہ کرتا اگر روایت میں یہ لفظ نہ ہوتا توجہ 4 کالے غلام ایک غلام کے لاشے کو چادر میں لپیٹ کر قبرستان میں دفنانے جا رہے ہیں توجہ یعنی اس کا مطلب جنازے میں کوئی شریک نہیں تھا بولیں گے لطف آئے گا جنازے میں کوئی شریک نہیں تھا رسول کے شہر میں کوئی اسے ابھی تک جانتا نہیں ایک مرتبہ نگاہ رحمت نے دیکھا کہا اس غلام کو یہاں لے کر آؤ توجہ آپ تعصب دیکھیے عربوں کا تعصب اور غلاموں کا تعصب پھر کالے رنگ کا تعصب یہ سارے تعصبات کو نگاہوں میں رکھیے گا ایک مرتبہ نگاہ رحمت گھیر کے جنازے کو اپنے پاس لائے
اب آپ کی اپنی مرضی. اگلا جملہ آپ کے سماعتوں کا حقیقہ کروں گا. جیسے ہی لاشے کو رسول کی محضر میں لایا گیا, لاشے کو زمین پہ رکھا گیا, رسول نے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور ایک مرتبہ علی کا رخ کر کے کہا, یا علی یہ ربا ہے, آل نجار کا غلام ہے, کیا اسے جانتے ہو؟ اب بات ختم ہو گئی, آواز کی مرضی ہے, جیسے جائے سنیے گا. یا علی کیا اسے جانتے ہو؟ میں کہوں گا یا رسول اللہ سارا مدینہ موجود ہے اور کسی سے پوچھ لیجیے وہ بھی جانتا ہے یا نہیں. تب دوسرے کے جاننے سے فرق نہیں ہوتا, علی کے جاننے سے فرق ہوتا. نہیں ابھی تک سمجھ میں جیسے نہیں آئی, میں روکوں گا ایک لمحے کے لیے. کہ یا علی اسے جانتے ہو. اب مجھے اب اگلا جملہ ایسا ہے کہ اگر اس کا استقبال ہو گیا اس جملے کا تو یہ میں روایت مکمل کروں گا, وقت میں اپنے موضوع کو آگے بڑھا دوں. توجہ چاہ رہا ہوں, اس روایت کو پہنچانا ہے, میں نے آپ کے حوالے کرنا بطور خاص یہ تسلیت کے لیے آپ کے حوالے کر رہا ہوں. کہ یہ ربا ہے, آل نجار کا غلام, یا علی سے جانتے ہو. اب جملہ سنیے علی کا, خدا کی قسم لوہے دل پر لکھ لیجیے اس جملے کو. جس کی تمنا ہے نا, آپ کی تمنا کا مظاہرہ اس ایک جملے میں ہو رہا. اب میں اس سے بڑا جملہ پوری تقریر میں کہہ نہیں سکتا جو جملہ آ رہا, اس لیے آپ کو آمادہ کرنا چاہ رہا ہوں. جتنے آگے بیٹھنے والے مومنین ہیں خصوصاً اگر میرے ساتھ بولے گا تو بندوق صاحب یہ صحیح ہے. جملے سارے غلام, سارے چاروں غلاموں کو بلا جنازے کو سامنے رکھا ہوا, غلام تلاشا موجود ہے, اصحاب سے کہہ رہے ہیں ایک مرتبہ یہ ربا ہے, آل نجار کا غلام ہے, یا علی سے جانتے ہو. تو ایک مرتبہ علی مسکرائے, کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے اسے نہ جانوں, واللہ ما رانی قط الا وقد حجل فی قلوبی وقال الا احب بیانی. یا رسول اللہ کیسے اسے نہ پہچانوں, جہاں کہیں مجھے دیکھنا تھا گلیوں میں, بازاروں میں, چوراہوں میں, محراب میں, مسجد میں, منبر پر, جہاں کہیں اس نے مجھے دیکھا بھیڑیا سمیٹ کر اچھل کے میرے پاس آگے کہتا تھا یا علی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, یا علی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. اللہ اکبر. اب روکوں میں ایک لمحے کے لیے. کیا کہتا تھا؟ اپنی محبت کا اعتراف. میں نے کہا نا کہ ہر ایک مومن کی تمنا ہے کہ علی کے سامنے علی کی محبت کا اعتراف کیا جائے. اب اگر ساتھ دینے کا وعدہ کرے تو جملہ کہہ رہا ہوں, یہاں والے تھکے ہوئے ہیں تو میں رہنے دوں, میرا وعدہ پورا ہوا. نہیں اگر ساتھ سفر کریں تو میری بات آگے بڑھے. یا علی انا احبک, اے علی مجھے آپ سے بہت محبت ہے, اے علی مجھے آپ سے بڑا پیار ہے. دیکھیے ایک بات جان لیجیے, اگر کوئی امام کے سامنے جھوٹا دعویٰ کرے امام اسے قبول نہیں کرتے. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم, بولیں گے تو نقصان. اگر کوئی کہہ دے نا کہ جھوٹا دعویٰ کر, آپ کہیں گے کیسے؟ آیا تھا نا کہ یا علی مجھے آپ سے بہت پیار ہے اور ان سے بھی پیار ہے. توجہ, آپ سے بھی پیار ہے ان سے بھی پیار ہے. تو دعوی محبت تو کیا تھا نا علی کے سامنے, خاموش ہو جاتے نہیں. کہنے لگے یا تو مکمل ہمارے پاس آ جا تاکہ بابصیرت ہو جائے, یا مکمل ان کے پاس چلا جا تاکہ پورا اندھا ہو جائے. توجہ فرمائیے. تو اب یہ ادھورے دعوے علی قبول نہیں کرتے. توجہ چاہ رہا ہوں. تو یہ تقریر معصوم ذہن میں رکھ لیجئے, یعنی امام کے سامنے کوئی بات کی جائے اور امام اس بات کو ٹوکے نہ. توجہ, امام کا فرض منصبی ہے کہ اگر امام کے حضور میں محضر میں کبھی پھر موقع ہوا تو پھر یہ آپ کے حوالے کروں. حجت بن جاتا ہے فعل اگر امام کے سامنے کوئی فعل انجام پائے اور امام اسے روکے. توجہ, بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں مگر اس معاملے پر روک رہا ہوں. یاد نہیں ہے آپ کو کہ ایک بوڑھا وضو کر رہا تھا, توجہ ہے یا نہیں؟ حجت بن جاتا اس کا وضو کرنا. امام حسن حسین نے دیکھا, روکا اسے, تقریر معصوم. توجہ, یزید بیعت کا مطالبہ کرنے کے لیے کھڑا ہوا, سب خاموش تھے. اگر حسین نہ ٹوکتے تو یہ فعل حجت بن جاتا. اب اس سے زیادہ مثالیں میں دے نہیں سکتا جتنی مثالیں میں نے آپ کو دے دیا, اس لیے کہ پھر گفتگو کا رخ کہیں اور مڑ جائے گا. کیا کہا اس نے؟ وقد حجل فی قیودہ وقال انا احبک یا علی, اے علی مجھے آپ سے بہت محبت ہے. دیکھیں عجیب آدمی تھا, نہ علی سے آزادی مانگی, نہ دنیا مانگی, نہ تخت مانگا, نہ تاج مانگا, نہ دولت مانگی, نہ ثروت مانگی. جملہ کہہ دو مانگا کیا؟ علی سے بس علی کو مانگ لیا. مجھے نہیں پتا کہ کیسے سنایا, مولا آپ کو سلامت رکھے. دیکھیں یہ عجیب کیفیت ہے, علی سے بس علی کو مانگا. اس جملے کو یاد رکھیے گا, علی سے علی کو کیسے مانگا؟ جیسے ہی اقرار محبت کیا. اب علی نے رسول کو بتا رہے کہ جب بھی مجھے ملتا تھا دوڑ کر لپٹ کر میرے پاس آ کے کہتا تھا یا علی مجھے آپ سے بہت پیار ہے. اب دیکھیے رسول کا فیض سنو,
ختم ہو رہی ہے تقریر، اختتام کی جانب بڑھا رہا. ایک مرتبہ رسول مسکرائے، کہنے لگے اچھا تم سے محبت کرتا تھا؟ کہنے لگے، آواز دے کے اسے غسل دیا جا. خاموش ہو گیا. مجھے یہ بتائیے کیا رسول کے شہر میں، کیا رسول کے مدینے میں بغیر غسل کیے ہوئے دفنا رہے گے پہلے؟ توجہ نہیں. اب رسول نے حکم دیا اسے غسل دیا جائے. صرف غسل پر اکتفا نہیں کیا بلکہ جملہ سنی، اپنی قمیص کا کفن ادا کیا. نہیں صاحب ایسے نہیں، میں اس منزل سے نہیں گزروں گا جب تک آپ ساتھ نہیں دیں گے. روک رہا ہوں ایک لمحے. کیا کون سا انعام دیا؟ میں انعام تو بتاؤں گا ابھی، لیکن یہ جملہ سن لیجیے. آئیے جاوید، جملہ عجیب ہے. پہلا کیا انعام ہے کہ سب شریک ہونے لگے. دوسرا انعام کیا؟ غسل دلوایا. توجہ. پھر اپنی قمیص کا جو ابھی تک لوگ پہنچایا اسے پہنچائے بغیر اس مکان سے آگے نہیں بڑھو. کون سا کفن دیا؟ آواز نہیں آ رہی. اپنی، میں پھر دوہراتا ہوں، اپنی قمیص کا کفن عطا کیا. بھائی اس جملے کی اہمیت آپ سے زیادہ سمجھے گا کون؟ خدا کی قسم کوئی قوم اس معاملے کی اہمیت کو آپ سے بہتر سمجھ نہیں سکتی ہے. اپنی قمیص جو حضور پہنا کرتے تھے، زیب کیا کرتے تھے، اس قمیص کا کفن ادا کیا. اے بھائی کہاں بیٹھے ہوئے؟ ہم تو وہ قوم ہیں کہ کربلا سے کفن خرید کے فقط سری سے چھو کے آ جائے تو ہمارے لیے سرمایہ بن جاتا ہے. توجہ صاحب. نہیں صاحب، ایک لمحے کے لیے روک رہا ہوں جو ابھی تک خاموش تھا. دیکھیے ایک جملہ اور سن لی. بات یہاں پر آ گئی ہے تو میں یہ کہہ کر آگے بڑھوں. مفاتیح الجنان اٹھائیے. مفاتیح الجنان کے ساتھ ایک کتاب ملحق ہوتی ہے، باقیات الصالحات. پہلا باب ہے آداب موت. پڑھیے گا. موت بھی بے ادبوں کی طرح نہیں آنی چاہیے. توجہ ہے یا نہیں؟ پہلا باب ہے آداب موت. میں ادب سنائے دیتا ہوں. کب مستحب یہ ہے کہ انسان اپنا کفن آمادہ رکھے. تھک گئے تو میں رہنے دیتا ہوں. اگر آمادہ ہے تو پھر میں جملہ ہدیہ کروں. مستحب کیا ہے؟ بولے انسان اپنا کفن آمادہ رکھے. مگر آپ جانتے ہوں گے کہ یہ انسان ہے، اس کی کیفیت عجیب ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. صرف کفن آمادہ نہیں، اگلا جملہ سنیے گا. مستحب یہ ہے کہ روز انسان اپنا کفن دیکھے. بولے لطف آئے گا. یہ بتائیے جو آمادہ نہ رکھتا ہو وہ دیکھے گا کیسے؟ اور کسی سے کہہ دو کہ اپنا کفن خرید کر دو، فوراً تیوریوں پہ بل آ جائیں گے. ہم جینے کی باتیں کرتے ہیں تم ہمیں موت یاد دلا رہے ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. بھائی آپ بتائیے، آپ سے پوچھ رہا ہوں، آپ کہیں باہر ملک جائیں تحفے میں، کسی کو دے کے دیکھیے کفن تحفے میں، کہیں بڑے اچھے برانڈ کا کفن لایا. توجہ. گھر سے باہر بعد میں نکالے گا، دل سے پہلے نکالے گا. کہے گا صاحب گئے تھے خود سیر و تفریح کے گھر سے اور ہمارے لیے وہاں سے موت کا پیغام لا رہے ہو. توجہ چاہ رہا ہوں. آپ کسی کو کسی کی سالگرہ پر تحفہ دے کے دیکھیے. توجہ بھائی ایک لمحے کے لیے رک جانا. توجہ کرنا، میرا یہ جملہ لایا نہ ہوگا. کسی سالگرہ کے موقع پر تحفے میں کفن دے کے دیکھیے، فوراً کہنا ہم یہاں جینے کی بات کر رہے ہیں تو موت کی بات کر رہے ہو. یعنی کفن وہ شے ہے جسے تحفے میں نہیں دیا جاتا. جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. یہی حسین نے قانون فطرت کو بدل دیا. کوئی سائل کربلا جاتا ہے، ہر کوئی ہاتھ جوڑ کے کہتا کچھ لانا ہمارے لیے حسین کا کفن ضرور. قانون فطرت بدلا یا نہیں بدلا؟ بولے مولا آپ کو سلامت رکھے. جیسے آپ سن رہے ہیں خدا ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. اب بات سمجھ میں آئی؟ یعنی یہ جو خوف تھا، جو انسان ابھی تک ڈر رہا ہے، جو انسان ابھی تک خوفزدہ تھا، حسین نے دل سے وہ کیفیت کو نکال دیا. یعنی جو موت سے بھاگ رہے تھے وہ حسین کے سبب سے موت کے قریب آ رہے ہیں. ارے نہیں، آپ نے کیا جملہ سنا؟ موت کو موت نہ سمجھیے، حیات ابدی جانیے. دیکھیں ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں 4 مصرے سنائے دیتا ہوں. میری نگاہیں بہت دور تک دیکھ رہی ہیں ماشاءاللہ. مومنین کی کثرت ہے. اگر یہ 4تھا مصرع پہنچ جائے تو مجھے احساس ضرور دلا دیجیے. میں آرزوئے موت لیے کربلا گیا. بھائی جس کی آرزو ہے وہ بولے گا. بھائی کربلا سے بہتر بھی کوئی مقام ہے؟ حسین کے قدموں میں جان نکل جائے، جان جانے اپنی کو سبوت کر دے. کوئی امام بھی دیکھ رہا ہو، کسی امام کے محضر میں ہو تو میں آرزوئے موت لیے کربلا گیا. مگر حسین قریب نہیں، قریب ابن قریب ہے. ہم موت ماننے گئے تھے، میں آرزوئے موت لیے کربلا گیا. بولے حسین مجھ سے حیات مزید لے. نہ بھائی نہ جس کے اندر ہاتھ بنے ہوئے چھوٹے مصرے میں میرے ساتھ بولے گا. بولے حسین مجھ سے حیات مزید لے.
سنیے نا قابل زیارت کی روایت جو حسین بن علی کی زیارت ہو جائے وہ سب خدا اس کے عمر میں اضافہ کرتا ہے. وہ جو زیارت کی عمر ہے وہ لوح محفوظ کی گنی نہیں جاتی ہے. جملہ سن لیجیے گا, میں آج یہ موت لیے کربلا گیا, بولے حسین مجھ سے حیات مزید ہے اور ہمت نہیں کسی نے عزادار کے سوا اپنا کفن جو موت سے پہلے خرید. سلام پڑھیے ذرا محمد آلہ. اپنا کفن دیکھیے, موت سے پہلے کفن خریدنا توجہ ہے یا نہیں؟ کوئی قوم دیکھی ہے آپ نے ایسی؟ کوئی قوم دیکھا ہے جو اپنا کفن خود خرید رہی ہو؟ بولیں گے تو لطف آئے گا. کوئی قوم دیکھی آپ نے؟ واحد قوم ہے. توجہ چاہ رہا ہوں. اگر تھکے ہوئے نہ ہو ایک منزل اور آگے بڑھو, جو اپنا کفن خود خرید رہی. تو اب یاد رکھیے, میں 10 برس تک مسلسل ہر شب جمعہ امام حسین کے حرم میں حاضری دیتا رہا. توجہ چاہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. ایک دو مقامات نہیں, لوگ آتے ہیں, کچھ لوگ باقاعدہ کفن کو مس کرتے ہیں. کچھ لوگوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, تھیلی سے نکالنے کی ضرورت بھی نہیں, بس اسی سمیت مس کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے چھونے پہ یقین نہیں, حسین کی کریمی پہ یقین ہے. بولنے تو بات بنے گی نا. بولے دیکھیں اب یہ ہر کسی کی ذہنی سطح اور معرفت الگ ہے. توجہ دار لاتے ہیں کفن, بولیے, یعنی اپنی موت کو بھی حسین کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. آپ نے کیا جملہ سنا, حسین کے حوالے کر کے جا رہے ہیں یا نہیں؟ تو بتائیے کتنی دیر کے لیے مس کیا؟ بولے کتنی دیر کے لیے مس کیا؟ بس کچھ دیر کے لیے مس کیا نا, بس یہ زری سے چھوا, یہ کفن تھا, اب متبرک ہو گیا. کچھ دیر پہلے خوفزدہ تھا, اب یقین کی کیفیت میں آ گیا. کچھ دیر پہلے بے آسرا تھا, اب کسی کا سہارا ہو گیا. یہی تو ہے یا نہیں ہے؟ تو سوچئے, جس زری سے کچھ دیر کے لیے آپ کفن مس کریں تو وہ اتنا متبرک ہو جائے جسے خود رسول کی قمیص کفن کے طور پہ ملے. مولا آپ کو سلامت رکھے, آباد و شاد رکھے. میں نے کہا تھا نا, میں اختتام کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہوں, آپ کی سوچ سے پہلے ختم کروں گا گفتگو. توجہ رکھیے, جس کو رسول, بولیے, اپنی قمیص کو اگر اجازت دے تو ایک جملہ اور کہہ دوں, اب ذہن میں آ گیا. توجہ چاہ رہا ہوں جتنا مجمع یہاں پر تشریف رکھتا. دیکھیے یہ معمولی بات نہیں. کچھ شہزادیوں نے رسول سے فرمائش کر کے رسول کی قمیص کو مانگا. توجہ چاہ رہا ہوں, آپ خاموش ہو گئے اس بات پر. کون سی بیویوں نے؟ ایک وہ شہزادی جس نے رسول کو پالا, جناب فاطمہ بنت اسد, رسول نے اپنی قمیص کفن کے طور پہ دی. یعنی ایک وہ بیوی ہے جس نے رسول پالا, اور ایک وہ بیوی جس نے پورے اسلام کو پالا. سلامت رہیے, آباد و شاد رہیے. جناب خدیجہ نے بھی وقت آخر کبھی موقع ہوا تو جملہ دیکھے گا, رسول سے فرمائش کر کے کہا وہ چادر مجھے کفن کے طور پہ دیجیے گا جو آپ کاندھوں پہ ہوتے ہیں. توجہ سارا, یعنی وہ شہزادیاں جب ایک نے رسول کو پالا, ایک نے اسلام کو پالا, انہیں رسول کا کفن مل رہا ہے. اور یہاں ایک کالا غلام جسے مدینے میں کوئی نہیں جانتا, ارے بولیں گے تو میری بات بنے گی, جسے بڑے مدینے میں کوئی نہیں جانتا, صرف اس وجہ سے کہ حدیث محمد کا دعویٰ دیا جاتا تھا, رسول نے اپنا کفن بھی دیا. سلامت رہے, آباد و شاد. کون سا ایسا عمل تھا؟ ابھی تک تو کچھ لوگ جانتے نہ تھے. ابھی تک تو لوگ رسول کے ساتھ بیٹھے تھے, صرف چار کالے غلام لے جا رہے ہیں دفنانے کے لیے. اور اب یہ کیفیت ہے کہ پورا مدینہ موجود ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, صرف مدینہ موجود نہیں ہے, رسول اپنی قمیص کا کفن دے رہا ہے. اگلا جملہ سنیں گے, اگر اجازت ہوگا آگے بڑھ جاؤ, نہیں تو اب آپ کی مرضی ہے. پھر جملہ سنیے, تیسرا انعام سنیے. پہلا انعام کیا ہے؟ غسل. دوسرا انعام کیا ہے؟ بولے اپنی قمیص کا, بولے کفن عطا کی. تیسرا انعام, رسول نے اس کا جنازہ خود پڑھایا. نہیں صاحب, جو اس جملے کو سمجھا ہے وہ بولے گا. رسول نے اس کا جنازہ, ہو سکتا ہے کچھ لوگ پوچھے اس میں کیا ہے, یاد رکھیے رسول کسی منافق کا جنازہ نہیں پڑھاتا. جو سمجھے انہوں نے میرا سلام. حجت وقت کسی معصوم اپنے زمانے کا کسی بھی منافق کا جنازہ نہیں پڑھا, رسول نے اس کا جنازہ خود پڑھا ہے. اور جب جنازہ پڑھا رہے تھے, اب انعام سنیے, چوتھا انعام سنیے,
ایک مرتبہ جب نماز جنازہ ہو رہی تھی آسمان سے شدید چیخوں کی آوازیں بلند ہوئی. بعد میں اصحابہ یا رسول اللہ یہ چیخیں کیسی تھی, یہ شور کیسا تھا؟ کہ 70,000 فرشتوں کے قبیلے, ہر قبیلے میں 70,000 فرشتے آسمان سے فقط اس علی والے کا جنازہ پڑھنے آ رہے تھے. فقط اس کا جنازہ پڑھنے آ رہے. بھائی آخری نام سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. کتنے نام ہوئے پھر سنیے, کتنے نام ہوئے بولیے. علی نے محبت پہ مہر لگائی, ادھر علی کی مہر لگی, ادھر رسول نے غسل بھی دلوایا, اپنی قمیص کا کفن بھی دیا, بولے اپنی قمیص کا کفن بھی دیا, جنازہ بھی خود پڑھایا. 70,000 فرشتوں کے قبیلے, ہر قبیلے میں 70,000 فرشتے اس کا جنازہ پڑھنے آئے. ابھی کہانی رکی ہے. رسول نے اپنے ہاتھوں سے ابو تراب کے غلام کو عراق کے حوالے کیا. کیا کہنے ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے. نانا میں جملے کو بدل دیتا ہوں. ابو تراب کے آقا نے ابو تراب کے غلام کو تراب کے حوالے کیا. اور جملہ سنیے, ابھی ادھر رسول اسے تراب کے حوالے کر رہے تھے کہ منظر ہو گئی. آج سے پہلے تو ہم نے یہ منظر دیکھا ہی نہیں, کسی کے ساتھ کی اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوا ہی نہیں, کسی کو احساس رسول نے بخشا ہی نہیں. اپنی قمیص بھی دی ہے, فرشتے بھی جنازے میں موجود ہے, رسول جنازہ بھی خود پڑھا رہے ہیں. اس دن بھی دلوایا گیا. ایک مرتبہ علی کے چہرے کی طرف روک کر کے رسول نے کہا قرآن نالا انسانی کا اتنا بے خوف ہے کہ علی, اے علی اگر میری ولایت نہ ہوتی تو اسے یہ کرامت نہ ملتی. وما نال ذلك الا بحبك یا علی الا بولایتک یا علی. وما, یہ جو مرتبہ ہے نا اس کا, یہ مرتبہ فقط اور فقط ایک شے کے سبب سے, اور اس کا نام کیا ہے؟ محبت علی. اب سمجھ میں آئی رسول نے کس لیے کہا تھا ان ملک الموت لیترحم علی محب علی بن ابی طالب کما یترحم علی الانبیاء. سنیے کہ موت کا فرشتہ علی والوں پر ویسے ہی مہربان ہوتا ہے جیسے انبیاء پر مہربان ہوتا ہے. اس سے بہتر جملہ میں آپ کے حوالے کیا کرتا ہوں, آپ سمجھیے. جانے والا آپ سے جدا ضرور ہوا, مگر وہ جس مقام پہ جا رہا ہے خدا نے دنیا کی کثافتوں سے نکال کر آل محمد کے محضر میں اسے حاضر کیا. یقین جانیے اہم یہ ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کون کتنا جیا. جملہ کہہ رہا ہوں, زندگی کی کامیابی کا ہے پیمانہ عمر نہیں ہے. جملہ کہہ رہا ہوں, اس سے ہرگز اندازہ نہ لگائیں کہ کتنا جیا, بس اس سے اندازہ لگائیں کس کی محبت میں جیا. ختم ہو گئی بات. یہی وہ سامان سفر ہے جو انسان ساتھ لے کے جاتا ہے. یہی محبت ہے, یہی ولایت ہے. کتنا جیا. اگر محبت پہ انسان ثابت قدم ہونا, اپنے بچے حسین کے قدموں میں نچھاور کر دیتا ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. پروردگار آپ کی آوازوں پر رحمت نازل فرمائے. ماں بہنوں سے بھی کہوں گا, اولاد کو تیار کرو تو علی کی محبت کے لیے. اگر سوچنا چاہو اس منظر کو, خدا کی قسم کھا رہا ہوں, ایک ہی شہزادی نسلوں کا سبق پڑھا کے گئی ہے. اس شہزادی کا نام ہے ام البنین. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. ایک ہی بیوی ہے, نام ہے ام البنین. آپ کی آنکھوں میں آنسو, میں جملہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, میری مجھ حقیر کی وصیت سمجھیے, کہ میری نصیحت سمجھیے. خدا آپ سب کو امام حسین کی زیارت نصیب کرے. جب آپ امام حسین کے دروازے یعنی ابو الفضل عباس کی زیارت پہ جائیے نا, تو زمین تھام کے ایک جملہ ضرور کہیے گا
کہیے گا اے قمر بنی ہاشم، ہم آپ کی ماں ام البنین کی قیادت میں آئے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ جملہ میں نے کیوں کہا؟ یہ جملہ میں نے بے سبب نہیں کہا، اس لیے کہ ماں کا بڑا ارمان تھا کاش میں عباس کی قربت دے سکتی، کاش میں عباس کی لہر میں جا سکتی۔ جانتے ہیں بقیع کے قبرستان میں خاک میں بیٹھ جاتی تھی، اپنی انگلیوں کے پوروں سے زمین پہ لکیریں کھینچ کر 4 قبروں کے نشان بنا کے کہتی عباس عباس عباس، میں نے سنا ہے حسین کے گلے میں خنجر چلا، عباس میں نے سنا ہے جوان علی اکبر کے سینے سے پرچی کا پھل پھینکا گیا، عباس میں نے سنا ہے سکینہ کے تماچے رہے، عباس میں نے سنا ہے علی اور زہرا کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں پروانیوں کے ہجوم میں گزا گزا میں آئی گئی۔ عباس مجھے یقین نہیں آتا، لیکن جب سنتی ہوگا تیرے بازو الگ ہو گئے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں دیکھ رہا ہوں لگانے کے لیے چہرے ان کے چہروں پہ آنسوؤں کی لکیریں موجود ہیں، مگر میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں ساتھ آل محمد نے کہا جس طریقے سے آپ کے آنسو پسند ہے نا مولا کو، ویسے ہی آپ کے گریے کی آوازیں بھی بہت پسند ہے۔ میرا چھٹا والا کہتا یہ ہم دل کا سرحد الذی عادت بنا، خدا ان چیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہماری مصیبت کی آوازیں سن کے مدد ہوتی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں پڑھ نہیں سکتا، آپ سن نہیں سکتے، صرف 2 جملے سنیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ یہ میں بیٹے اور بیٹی کی تسلیت کے لیے جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں۔ عباس ام البنین کا شاہکار، جملہ کہہ رہا ہوں۔ عباس جب کربلا میں آئے ہیں نا، لوگ ابھی تک فقط، خدا کی قسم اس سے بہتر جملہ نہیں ہے مصائب میں رونے کے لیے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں، لوگ سمجھتے ہیں کہ عباس نے فقط اپنی قربانی دی۔ تو جملہ کہہ دوں پہلے، عباس نے فقط اپنی قربانی نہیں دی، پہلے اپنے تینوں بھائیوں کو مقتل میں بھیجا۔ سنیں گے کیسے کہتے ہیں عباس؟ تینوں بھائیوں کو مقتل میں بھیجا۔ جب تینوں بھائیوں کے لاشیں اٹھا چکے تو صاحب مقتل کہتے مدینے سے مدینے میں محمد جملہ سنیے، وہ کہتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں عجیب جملہ، کہتے ہیں عباس کا ایک بیٹا ہے محمد جو کربلا کے میدان میں موجود ہے۔ عباس جب بھائیوں کے لاشیں اٹھا چکے تو سیدھے آئے بیٹے کے خیمے میں، ہاتھوں کے پیالے میں بیٹے کا چہرہ لیا، محمد کی پیشانی کا بوسہ لے کے جملہ کا، محمد تو مجھے عباس کا بیٹا ہے، محمد تو مجھے بڑا پیارا ہے، محمد تو مجھے بڑا عزیز ہے، مگر یاد رکھ تو مجھے حسین سے زیادہ پیارا نہیں، تو مجھے حسین سے زیادہ عزیز ہے۔ آج زہرا کے بیٹے میں مصیبت ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ آج زہرا کے بیٹے میں مصیبت کا وقت، یہ کہہ کر محمد کو کہا تھاما چلے۔ حسین نے یہ منظر دیکھا، محمد اور عباس ساتھ ساتھ آ رہے، آپ جانے اور حسین جانے، یہ منظر عجیب تھا۔ جب دیکھا نا باپ اور بیٹے کو آتے ہوئے، میں بیٹے کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، باپ اور بیٹے کو حسین نے آتے ہوئے دیکھا، چیخ نکلی میرے مولا کی، کہنے لگے عباس کب تک دیکھتا ہے ام البنین کی تباہی لٹتی رہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اب سنا قربانیاں ہو چکی عباس کی، جب کوئی نہیں بچا آئے آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دی۔ میں نہیں پڑھتا تفصیل، صرف 2 جملے سنیے، آقا مجھے مرنے کی اجازت دے دی۔ عباس تم میری فوج کے علمدار ہو، کیسے تمہیں اجازت دے دی؟ فنظر الیمین وشمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا، کہا آقا کوئی فوج کہاں ہے؟ آپ جانے اور غازی کا یہ جملہ جانے، آقا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں علمدار تھا؟ فقط ذاقہ صدری، آقا میرا دل تنگ ہو گیا ہے، یہ ظالم جناب کو پانی کہنے بلاتے ہیں، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اجازت نہیں ملی، خیمے میں آئے، سر میں اڑائے ہوئے بیٹھے، اتنے میں 4 برس کی بچی مشکل کشا بن کے آئی، عباس کی گلے میں باہر ڈال کے کہا چچا پانی لے آئیے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ میں بیٹی کے لیے تعزیت کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، چچا
پانی لے آئیے. جملہ سنیں گے, حسین اور سکینہ کی محبت سب جانتے ہیں. ذرا صحیح اس منظر کو سنیے گا. چچا پانی لے آئیے, اگر پانی نہ ملا میرا بھیا علی اصغر کیسا مارا جائے گا. اتنا سننا تھا. جملہ عجیب ہے, صرف ایک جملہ سنا. عباس اٹھے, مشکیزہ اٹھایا. آج بھی علم کی صورت دیکھیے, خدا کی قسم وہ منظر یاد آتا ہے جب عباس سکینہ کو آغوش میں لے کر مشکیزے کو تھام کر چلے. جملہ سنیے نا, آئے حسین کی بارگاہ میں. کتنا غریب ہے میرا مولا. کہیں دیکھنا عباس اور سکینہ کو ساتھ آتے ہوئے دیکھا. ایک جملہ عباس سے کہا, ایک جملہ سکینہ سے کہا. عباس سے کہنے لگے, عباس بہت بڑی سفارش لائے. صاحبان عرفان بیٹھے ہیں, میں نے جملہ کہہ دیا. عباس بہت بڑی سفارش لائے ہو. اگلا جملہ سنیں گے, اگلا جملہ عجیب کا. کہنے لگے, سکینہ جیسے تمہیں علی اصغر پیارا ہے ویسے مجھے میرا بھائی عباس بہت پیارا ہے. لیکن آج تو اجازت دلانے لائی ہو, مگر جب شام غریبہ نے شمر تماچے مارے, ظالم تازیانے مارے, سکینہ جنگل کو بہت یاد کرو گے. اجرکم علی اللہ. ختم ہو گئی تقریر. آخری جملے سنیے. عباس چلنا چاہتے, میں نہیں پڑھتا, میں نے سب مختصر کیا. آخری دو جملے سنیے. عباس چلنا چاہتے, ایک مرتبہ زینب نے دیکھا, قریب بلایا, قریب بلایا. جملہ سنیں گے. بڑی بہن ہے نا زینب, میری شہزادی زینب عالیہ 20 برس بڑی ہے تقریباً حضرت عباس. کتنے برس بڑی ہے جو رونے کے لیے آئے؟ اب جملہ کہتا ہوں, تقریباً 20 برس بڑی ہے, کم و بیش 30 برس بڑی. پھر جملہ کہہ رہا ہوں, جو 20 برس بڑی بہن ہونا وہ بہن بن کے نہیں, ماں بن کے بات کی. پتہ نہیں کس نے جملہ سنا, کون ہے جو اس جملے کو ہوتے ماتم کرتا. بڑی بہن جو ہوتی ہے, جو 20 برس بڑی بہن ہونا وہ بہن بن کے نہیں, ماں بن کے بات کی. ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا, کہنے لگے, عباس جا رہے ہو, جاتے جاتے سنتے جاؤ. یاد ہے نا تمہیں وہ وقت جب بابا کے سر پہ ضربت لگی تھی اور بابا نے مجھے قریب بلا کے کہا تھا, زینب تجھے شرابی کے دربار جانا ہوگا, زینب پورے کا بازار ہوگا, شام کا دربار ہوگا, تلواریوں کا ہجوم ہوگا, کوئی سنتے کی کٹورے دیکھے گا, کوئی ظالم بازیانے مارے گا. زینب تجھے میلوں پیدل چلنا ہوگا, زینب میرے سر پہ چادر نہیں ہوگی, زینب سکینہ کو شام کے زندان پہ چھوڑ کے آنا ہوگا. کہنے لگی, عباس میں سوچتی تھی کس میں ضرورت ہے جو عباس جیسے بھائی کے ہوتے ہوئے میری چادر کی طرف ہاتھ بڑھائے, مگر جب تو جا رہا ہے مجھے یقین آ گیا نہ چادر بچے گی نہ پردہ. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. ختم ہو گئی تقریر, ختم ہو گئی تقریر. اس سے زیادہ زحمت نہیں. آخری جملہ سن لیجیے, آخری جملہ. اس ہے عباس آئے مگر وہ آواز بھی آئی, آقا میرا آخری سلام. اب اس سے زیادہ مختصر نہیں پڑھ سکتا. جانتے ہیں حسین نے کیا کیا؟ جیسے آواز سنی نا, بھیا جملہ سنیے خدا کی قسم, اس سے بڑا تعزیت کا جملہ نہیں. جیسے عباس کی آواز سنی, کہنے لگے, بھیا الان ان کا سارا ظاہری, بھیا تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. مجھ میں طاقت نہیں تھی کہ میں یہ جملہ پڑھ سکتا, مگر میں دوبارہ دوہراتا. الان ان کا سارا ظاہری, وہ حسین جس نے حبیب کا لاشا کو اٹھایا, وہ حسین جس نے علی اکبر کا لاشا اٹھایا, وہ حسین جس نے قاسم کا لاشا اٹھایا. مگر جب عباس کے لاشے کے کنارے پہنچے, کہنے لگے, عباس تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی. قریب آ. آخری جملہ سنیے گا, آخری جملہ. کہنے لگے, عباس کوئی خواہش ہو تو بیان کرو. آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. سن رکھا ہے نا آپ نے, آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جانا. لوگ کہتے ہیں کہ سکینہ سے شرمندگی تھی, مگر جملہ سن لیجئے. عباس کو معلوم تھا ابھی تو حسین میرے لاشے کو ٹوٹی کمر کے ساتھ خیمے میں لے جائیں گے, مگر جب اصل عاشور آئے گی, شمر کا خنجر ہوگا, حسین کا سر ہوگا, کوئی نہ ہوگا جو غریب زہرا کا لاشا اٹھائے. شان غلامی کے خلاف ہے, آقا کا لاشا مقتل میں پڑا رہے, غلام کا لاشا. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر